نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سادہ طرز زندگی۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سادہ طرز زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ کا رہنا، کھانا، پینا، آپ کی رہائش، ہر چیز جو تھی، لباس، سب میں سادگی پائی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین یا چٹائی پر جہاں بھی جگہ ملتی آپ بیٹھ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر چادر بھی نہ ڈالتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بستر ہے وہ کھردرا سا تھا، اور ایک دفعہ ایک انصاری عورت نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھردرا بستر ہے، تو وہ آپ کے لیے اون کا نرم بستر لے آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس لوٹا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے۔ آپ پیمند اپنے کپڑوں کو پیمند لگا لیتے، اپنے جوتے خود کاٹ لیتے، بکری کا دودھ ہوتے، یعنی انتہائی سادہ طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوراک بھی انتہائی سادہ رکھتے تھے۔ آپ کے دسترخوان پہ کبھی بھی دو چیزیں اکٹھی موجود نہ ہوتی تھیں۔ آپ اکثر جو کی روٹی اور سرکہ استعمال کرتے تھے، اور اگر وہ موجود نہ ہوتا تو کھجور اور بکری کے دودھ پر بھی اکتفا کر لیتے تھے، اور آپ لکڑی کے سادہ سے پیالے میں پانی پیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لباس ہے وہ بھی معمولی اور کھردرا سا ہوتا تھا۔ آپ قیمتی لباس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ 10 ہجری کو جب پورا جو حجاز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت تھا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع ادا کیا تو اس وقت بھی یہ حال تھا کہ آپ کا جو کجاوا تھا وہ اس کے اوپر ایک سادی سی چادر تھی، جس کی قیمت جو ہے وہ 4 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، تو مجھے مسکینی کی حالت میں زندگی عطا فرما، مسکینی کی حالت میں مجھے وفات دینا، اور مسکینوں کے زمرہ میں مجھے قیامت کے روز اٹھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رہائش تھی وہ بھی بہت سادہ سی تھی۔ آپ کی ازواج مطہرات کے لیے جو حجرے بنائے گئے وہ بھی کچی اینٹوں کے تھے، اور ان کی کوئی آرائش و تزئین نہیں کی گئی تھی، اور ان کی چوڑائی 6 سے 7 فٹ اور لمبائی تقریباً 10 فٹ تھی۔ تو اس سادہ سے حجروں کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ زندگی گزارتے تھے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے تعمیرات میں بیجا اسراف کو، بیجا جو مال لگایا جاتا ہے اس کو اسراف میں شمار کیا، اسے خیر سے خالی قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، ان کی شادی اتنی سادگی سے ہوئی جس کی مثال ہمیں دنیا میں نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت اطہار کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اللہ آل رسول کو صرف اتنا ہی رزق دے جو ان کے جسم اور جان کے رشتے کو برقرار رکھ سکے۔ عورتوں کے لیے جو ہے وہ سونے کے زیورات حلال ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے اور سونے کے زیور کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کے سامنے ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ہے وہ دنیا داری کی باتیں کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ترک تزین و آرائش کی جائے، یعنی تزین و آرائش کو چھوڑ دیا جائے۔ ہم اس دنیا میں کتنے سال تک ہیں؟ اب تو ویسے ہی جو دور گزر رہا ہے اس میں عمریں جو ہیں وہ چھوٹی ہو گئی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کم عمری میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اس دنیا میں اپنے لباس، اپنی خوراک، اپنی رہائش کے لیے جو مال خرچ کریں گے وہ اس دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سادگی اور قناعت کو اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح جو ہمیں اسوہ حسنہ پیش کیا ہے سادگی کا، اگر ہم اس کو اختیار کریں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ اطمینان سے گزرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو وہ تو سلطان عرب تھے، وہ چاہتے تو وہ کسی بھی بادشاہ کی طرح زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے لیے سادہ طرز زندگی کو اختیار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھنا چاہیے تمام غربا اور نادار کو۔ انہیں یہ جاننا چاہیے کہ سادگی کی زندگی اختیار کرنے میں کوئی عار نہیں ہے،
ان کو اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور محدود وسائل کے اندر اپنے اخراجات کو پورا کرنا چاہیے، اور اس سادگی قناعت کو اسوہ رسول کی پیروی سمجھتے ہوئے قبول کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سادگی اور قناعت سے معاشرے میں اعتدال بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس زیادہ وسائل بھی ہیں تو ان زیادہ وسائل کے اندر بھی اگر ہم سادگی اور قناعت اختیار کریں گے تو معاشرے کے جو غربا ہیں ان کے اندر احساس محرومی پیدا نہیں ہوگا۔ سادگی اور قناعت اسلام کا وہ پیغام ہے جو کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سادہ طرز زندگی کو اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وسائل دیے ہیں اس پر قناعت کریں، اور ایک معتدل معاشرے کے قیام کے لیے مثبت کردار ادا کریں۔ اللہ حافظ۔